یہ 10 جانور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دیں ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگنور مت کرنا۔ یہ 10 جانور تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی اور آپ کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لے کر آتے ہیں اور بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شکار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھروں میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر مخلوقات کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور بہت سے چوپایوں مثلاً بلی، کتا، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کی بھی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے اور موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بتایا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے عرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، کہ پتے لے کر مسل لیں اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی خوش ہوئی اور نمرود کو حق پر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈوں کے چھلکے لے کر گھر کے ان کونوں میں رکھ دیں جہاں چھپکلیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود چھپکلیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع سے ہی انسان کے دشمن رہے ہیں اور انسانی جان و مال کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ چوہے نہ صرف فصلوں میں گھس کر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قحط سالی بڑھ جاتی ہے اور کئی علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا زیادہ چوہے ہوں تو یہ گھر میں رزق کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسلامی تاریخ سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس کے نتیجے میں شیر کے نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نمودار ہوا۔ ان بلیوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے ہوں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پالیں۔ بلی نہ صرف چوہوں کا خاتمہ کرے گی بلکہ گھر میں برکت اور رحمت بھی لائے گی۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کے رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑ کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ 2 الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درختوں پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن
جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے، ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہوتی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو وہاں کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں پر نالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ ایک نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہوں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے پہلے لال بیگ کو بے زر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑا ہوتا ہے۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں ان کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جائیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا چھوٹے برتن ہیں انہیں دھو کر رکھیں اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں اچھی طرح ڈھانپ دیں۔ سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ مزاروں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانوں کی آبادی سے مانوس ہے، جبکہ کوے کو خوف کی بددعا دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے اور لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو کبوتر کو زمین کی حالت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زیتون کا پتا لے کر آیا جس سے اندازہ ہوا کہ پانی کم ہو چکا ہے۔ اسی کارگزاری پر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے گلے میں سبز دوپٹہ پہنایا اور امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ اسلامی تعلیمات میں پرندوں کو پالنے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ ان کی غذا، سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ کبوتر کو گھر میں پالنا باعث برکت ہے لیکن ضروری ہے کہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پرندوں کو ستانا منع ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے واپس رکھنے کا حکم دیا۔ فقہا کے نزدیک کبوتر پالنا جائز ہے، لیکن کبوتر بازی میں وقت اور مال کا ضیاع ہوتا ہے، اس لیے ایسے شوق سے بچنا چاہیے۔ دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس اور گندے جانوروں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔